بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، جب سے کورٹ مارشل کا فیصلہ آیا ہے، جنرل فیض حمید کو سزا ہوئی ہے، اس کے بعد سے تمام نون لیگ کی لیڈرشپ، حتیٰ کہ اس میں وزراء بھی شامل ہیں، سب لوگ جنرل فیض حمید کے خلاف بھرپور باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں اور لوگ بھی ہیں، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، اس میں کئی وکلاء بھی ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں سامنے آ رہے ہیں اور فیض حمید کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور جس نے جو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جنرل فیض حمید پر ظاہر ہے کہ جرم ثابت ہوئے، اسی لیے ان کا کورٹ مارشل کر کے ان کو سزا دی گئی، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنا غصہ نکال رہا ہے، کئی باتیں جوڑ رہا ہے، بہت سی باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ کہیں وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی 50 کروڑ رشوت دی نون لیگ کے لوگوں سے، اور اس طرح کیا، وہ کیا۔ اچھا، یہ نہیں بتا رہے کہ نواز شریف کو باہر کیسے بھیجا، کیا کیا کرتے رہے، ان کے لیے کیا کیا کام کیا، وہ کس طرح آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ نون لیگ کے ساتھ کیا کر رہے تھے، کیا لابنگ کر رہے تھے، خان کو کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ بھی الگ قصہ ہے۔ مگر میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جی اب سابق وزیر اعظم عمران خان کا کورٹ مارشل ہو، یعنی ان کو فوجی عدالت لے جایا جائے، وہاں سے ان کو سزا دی جائے، اس کا ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا آپ سے، اور شاید کل یہ میں نے بات دہرائی تھی کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اور کیس میں حکومت انوالو کرنا چاہ رہی تھی، یا نون لیگ چاہ رہی تھی کہ یہ ادھر سے کام شروع ہو، لیکن اب اس کے کوئی امکانات ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ خبر اب سامنے آ گئی ہے کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان، یہ کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس طرح کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا۔ یہ بات اب سامنے آ گئی ہے، اور اب سار عالم صاحب جو سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اپنے ذرائع بھی رکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج کل بڑی اہم خبریں وہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بڑا واضح کیا ہے کہ پہلے تو یہ وزراء کہتے رہے، سب کچھ کہتے رہے، لیکن اب تو عطا تارڑ بھی پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں۔ جب ان سے بات کی کہ بھئی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ 9 مئی کا گٹھ جوڑتا فیض اور خان کے درمیان، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی تو ہم بات کریں گے، اس کی تفصیل میں بھی میں جاؤں گا۔ پھر ساتھ خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی قیادت کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اب یہ اشارہ کس طرح سے دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، پریشر کام کر رہا ہے، کچھ پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی اب کچھ بدل رہے ہیں، کچھ میچور ہو رہے ہیں۔ لیکن آج بھی واٹر کینن تو پہنچائی گئی ہے اڈیالہ کے باہر، وہی واٹر کینن جس کا استعمال کیا گیا بہنوں کے خلاف، پہلے بھی کیا گیا۔ رکاوٹیں آج بھی ہیں، ناکے آج بھی ہیں، تو اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن اب جو کچھ کہا گیا فیض حمید صاحب کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سی باتیں ہیں۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس ریکارڈ تھے، انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کو گھروں میں چھپایا، اور انہوں نے یوٹیوبرز کو لکھ کر دیا، اور پھر ان کے لیپ ٹاپ پکڑے گئے ہیں، اور ان کے پاس ویڈیوز پکڑی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیٹا ان کا پکڑا گیا۔ یہ کرنل ریٹائرڈ انعام صاحب ہیں جو اس طرح کے کیسز بڑے دیکھتے ہیں، انہوں نے آصف شرائط صاحبہ کے پروگرام میں ایسے انکشافات کیے ہیں کہ اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے۔ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اب میمز بن رہی ہیں کہ پتہ نہیں 300 سال پہلے اگر کوئی واقعہ ہوا تھا تو وہ بھی فیض حمید نے کیا۔ پاکستان میں اب بارشیں کم ہونے لگ گئی ہیں، فیض حمید کا قصور ہے۔ سردی اتنی نہیں آئی، فیض حمید، یہ سارے اس کے پیچھے ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں بننے لگ گئی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس کا جو گرج ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ فیض حمید کے تھرو نکال رہا ہے کہ فیض حمید نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سارا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ تو بہت ہی برے تھے، بہت ہی برے تھے۔ یعنی جس وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اب اپنی اپنی خواہشات پر سب لوگ ان پر تھوپنے لگ گئے ہیں، سب لوگ ان پر ڈالنے لگ گئے ہیں۔ اب جی جناب، یہ انصار عباسی صاحب، یہ میں عرض کر دوں کہ اس میں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ قومیں آگے اسی طرح سے بڑھتی ہیں، اور یہ سزا کا عمل ہر سطح پر ہونا چاہیے، ہر طرف ہونا چاہیے۔ اس میں ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ پاکستان اگر آگے بڑھنا ہے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سلیکٹیو رہا ہے کام۔ اب پچھلے دور میں 462 ارب روپے تھے، یا اس سے پہلے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اومنی گروپ کے کیس سامنے آ گئے تھے، اس وقت بنے تھے، اور جعلی اکاؤنٹس اور یہ سب، آج وہ آپ کو ختم نظر آتے ہیں۔ آج حتیٰ کہ پرویز خٹک کے خلاف جو کیس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جن کے خلاف 9 مئی کے کیس تھے، جس نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گاڑی نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے، وہ کیس بھی ختم ہو گئے۔ 462 ارب روپے کا عاصم ملک صاحب کے خلاف، ڈاکٹر عاصم جو خاص آدمی ہیں زرداری صاحب کے، وہ کیس بھی ختم ہو گئے۔ 1998 سے پہلے
کیا کیا لوگ لے چکے ہیں، کیا کیا لے اڑے ہیں، کیا کیا بیچا ہے، کیا 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 ہے توشہ خانہ سے، کتنے میں کیا کیا، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو 2000 تک کا ریکارڈ سامنے آیا تو پھر پتہ لگا کہ یہاں تو کسی نے اناناس نہیں چھوڑے، کسی نے کوئی چادریں نہیں چھوڑی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، یہ مسئلہ آتا ہے، ورنہ فیض حمید صاحب کو ضرور سزا ہونی بھی چاہیے تھی، ہوئی بھی ہے، اور ابھی اوپن بھی ہے کہ دیگر کیسز الگ سے دیکھے جا رہے ہیں، اس میں بھی کچھ ہوا تو بالکل سزا۔ اس پہ مالک صاحب کی خبر آ گئی ہے کہ ان کو کسی سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے، پنڈی کا وہ علاقہ بتا رہے ہیں جس میں 80 سے 100 لوگ رکھے جا سکتے ہیں، ابھی ان کو وہاں رکھا گیا ہے فیض حمید صاحب کو، کیونکہ ابھی تک خبر پہلے یہ بھی تھی کہ ان کو کسی سول جیل میں بھیجا جائے گا، ہو سکتا ہے ڈیالہ جیل میں بھیجا جائے، وہاں بھیجا جائے، یہ کیا جائے، تو ابھی تو ایسی خبر نہیں ہے۔ تو مالک صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ ان کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان کی جانب سے متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیے جانے کے باوجود کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق وزیر اعظم خان اور سابق ڈی جی آئی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ تھا، فوج کے میڈیا ونگ نے تاحال اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں واضح طور پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ سمیت دیگر حکومتی شخصیات نے 9 مئی 2023 کے واقعات پر بات کے دوران کھل کر عمران خان اور فیض حمید کے مبینہ تعلق کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں، سارے نہیں یہ اکٹھے تھے، یہ اکٹھے تھے، جو انہوں نے جرم نکالنا ہے نا اس میں وہ کہیں گے اچھا فیض کو تو سزا ہوگی، اس میں خان کو بھی جوڑو، جو فیض نے کیا، خان ساتھ تھا، خان ساتھ تھا، خان ساتھ تھا، وہ سب ڈال رہے ہیں اس پہ۔ تاہم جب براہ راست یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ دعویٰ کسی سول یا فوجی تحقیقاتی نتائج پر مبنی ہے یا محض قرائن شہادت کی بنیاد پر، تو شہباز حکومت کے مرکزی ترجمان وزیر اطلاعات نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR سے پوچھا جائے۔ مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھیں، تو پھر آپ دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ دی نیوز سے گفتگو میں وزیر اطلاعات نے پہلے تو یہ کہا کہ معاملہ ISPR کے روبرو اٹھایا جانا چاہیے۔ جب انہیں یاد دلایا گیا کہ ایسے دعوے خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ISPR سے وضاحت لینے کا مشورہ دے دیا اور کہا کہ ادارے کا پریس ریلیز واضح ہے اور وزراء نے اسی پر تبصرہ کیا ہے۔ پریس ریلیز واضح ہے لیکن تبصرے اپنے چل رہے ہیں۔ تاہم ISPR کی حالیہ پریس ریلیز جس میں جنرل فیض حمید کی سزا کا بتایا گیا ہے کہ جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق جرنیل اور خان کا ہاتھ تھا۔ لے جی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بھی کوئی فوجی عدالت میں خان کو کیس چلنے کا امکان نہیں ہے، اور میں نے اس وقت یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے بھی جب یہ باتیں چلی تھیں، حکومت کی خواہش ہوئی تھی، تو اس وقت بھی معاملہ انٹرنیشنلائز ہونے کی طرف چلا گیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں بھی کچھ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بھی، آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور جناب اس میں خبر میں یہ بھی بتا رہے ہیں انصار عباسی صاحب کہ اس میں کہیں نہیں کہا گیا ISPR کی پریس ریلیز میں کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق جرنیل اور خان کا ہاتھ تھا۔ ISPR کی جانب سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی تکمیل کے اعلان کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت شروع کی گئی، جو تقریباً 15 ماہ جاری رہی۔ پریس ریلیز کے مطابق سابق ڈی جی ISPR پر 4 الزامات ثابت ہوئے۔ سابق ڈی جی ISI پر سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانا، یہ 4 الزام تھے جو ثابت ہوئے۔ انہیں 11 دسمبر 2025 کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی تمام قانونی تقاضوں کے مطابق کی گئی، ملزم کو اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے اور انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ آخری پیراگراف وہ پوائنٹ بنا جس نے قیاس رائیوں کو جنم دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سزا یافتہ شخص کی بعض سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مفاد پرستانہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے میں مبینہ شمولیت اور چند دیگر معاملات کو علیحدہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ جملے تھے کہ جی اس کو علیحدہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو اس پر پھر کہا گیا ہاں یہ 9 مئی کا ذکر ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور اس پر پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو اگرچہ اس سطر کو سیاسی رہنما اور میڈیا کے تجزیہ نگاروں کی جانب سے 9 مئی کے واقعات مبینہ عمران فیض گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ سمجھا گیا، تاہم ISPR کے بیان میں خان کا نام لیا گیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا گیا، اور نہ ہی 9 مئی کے تشدد کو براہ راست بیان سے جوڑا گیا۔ اسی طرح بیان میں کہیں بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل فیض کے اقدامات کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے تھا۔ جب اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ ISPR کا کوئی ایسا بیان فراہم کریں جس میں 9 مئی کے پس منظر میں خان فیض گٹھ جوڑ کا براہ راست ذکر ہو، تو ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی گئی۔ نہیں جی، یہاں بھی ثابت ہو گیا۔ تو وزیر اطلاعات سے بار بار درخواست کی گئی، وہ کوئی نہیں، یعنی عطا تارڑ اس میں کہیں نہیں نظر آ رہے، بس آئیں بائیں شائیں ہیں، کوئی واضح بات نہیں، بس بیانات ان کے سن لو، اسی ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔
حکومت کے سیاسی بیانیے اور فوج کے سرکاری بیانات میں یہ فرق اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ آیا 9 مئی کے پیچھے عمران فیض گٹھ جوڑ کا دعویٰ کسی باقاعدہ تحقیق یا دستاویزی شواہد پر مبنی ہے، یا پھر یہ وسیع تر سیاسی عدم استحکام کے الزامات سے اخذ کیا گیا ایک مفروضہ ہے؟ نہیں جی، یہ میں نے ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دوسری طرف وزیر اطلاعات کیا فرما رہے ہیں، اشارہ کیا دے رہے ہیں؟ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کے بانی سے ملاقات کرانے کی اجازت دینے کا اشارہ دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں، وزیر اعلیٰ صالح افریدی کا رویہ بہتر ہوا ہے، پی ٹی آئی والے جیل مینول کی پاسداری کریں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیں جی، اور یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی اب لوگ نہیں نکلتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو پھر رکاوٹیں کس لیے ڈالتے ہیں؟ اگر لوگ نہیں نکل رہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے، ٹینشن کیا ہے؟ اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کیسز چلنے دیں اور منطقی انجام تک پہنچنے دیں۔ لوگ ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ جو بھی اندر سے بولتا رہے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر ملاقاتیں ہونے دیں، پھر اس کے سیاسی بیان ہیں، کچھ بھی ہے وہ چلنے دیں۔ آپ کو تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اگر لوگ ساتھ نہیں رہے۔ تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے۔ آج بہرحال سب نظر ایک دفعہ پھر اڈیالہ پر ہیں، وہاں ہونے والی گفتگو پر ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔